بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا موضوع انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 اور 97 ہوگا۔ تو اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا آغاز فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کے جو مناسک ہیں وہ اللہ کے لیے مکمل کرو، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ جو جملہ ہے اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں ایک رواج بن گیا تھا کہ حج کا موقع آتا تو پورے عالم عرب سے دور دور سے وہاں پر شعراء جمع ہو جاتے، خطباء آتے اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے قصائد اور شاعری وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ جو اچھا خطیب ہوتا وہ اپنا خطبہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا، لوگ اس کی مہارت اور اس کا انداز تکلم اور جو اس کا مسجع اور مقفع اور خوبصورت کلام ہوتا اس کو سن کر اس کو داد دیتے، یوں محفلیں سجتی۔ تو یہ حج ایک میلہ بن گیا تھا۔ تو قرآن مجید نے حج کے احکام شروع بیان فرمانے سے پہلے یہ ہمیں ہدایت دے دی کہ لوگوں کہ حج کے ایام یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو مقصود حج تو اللہ کی یاد تھا، میلہ لگا کر یہاں بیٹھ جانا اور طرح طرح کے قصائد اور شعر و شاعری اور خطباء کا جمع ہو کر خود مختلف موضوعات پر خطبے بیان کرنا اور میلہ ٹھیلا بنا کر اپنا وقت گزار دینا، حج اس کام کے لیے تو نہیں ہے۔ حج ایک مقدس ترین عبادت ہے۔ تم اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو مقصود حج جو تھا، یا اس کو عمرہ بھی ساتھ ملا لے، یہاں پر اللہ پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج بھی اور عمرہ دونوں یہ تم پورا کرو، اس کے احکام اس کے مناسک ادا کرو للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کا ایک پہلو میں نے یوں بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حاجی یا اس طرح کہلوانے کے لیے یہ عمرہ کرتا ہے، جی یہ بڑا حاجی ہے، جی یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی اس عبادت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے جو بھی عبادت کی جائے وہ صرف اللہ کے لیے، مقصود اور پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب حج کے لیے جاؤ اور عمرہ کے لیے جاؤ تو تمہارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آگے پھر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، تم حج کے لیے جا رہے ہو، راستے میں ہو اور سفر عمرہ میں ہو، تم نے نیت کر لی ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور تم سفر کر چکے ہو شروع، تو اگر تمہارا سفر شروع ہو جائے اور دوران سفر تمہارے لیے کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی تمہیں روک دیا جائے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اس کا مطلب ہے مُنِعْتُمْ، اگر تمہیں حج اور عمرہ کرنے سے کوئی معنی کوئی چیز رکاوٹ آ جائے، اس کی کئی شکلیں ہیں، تو فرمایا ایسی صورت میں تمہیں یہ کرنا چاہیے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ، تو جو بھی تمہیں میسر ہے
ہدیہ کا معنی ہوتا ہے قربانی، یعنی قربانی کا جو جانور تمہیں جو میسر ہے، جو تمہارے لیے ممکن ہے، تو قربانی تم اللہ کے نام پر کر دو۔ اور جب تک قربانی اللہ کے اس گھر تک، حرم تک پہنچ نہ جائے اور قربانی نہ ہو جائے، تم اپنا احرام نہ کھولنا۔ جا تو نہیں سکتے، سفر تمہارا ادھورا رہ گیا ہے، اب راستے میں ہو اور راستے میں کوئی بھی معنی آ گیا، سفر مکمل نہیں ہو سکتا، حج ممکن نہیں رہا، عمرہ کرنا ممکن نہیں رہا، یہ بھی ہو سکتا ہے بیماری آ گئی، ایسی شدید بیماری ہے کہ سفر چلائے رکھنا ممکن نہیں رہا، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، دشمن آ جائے، جنگ شروع ہو جائے، یا کوئی بھی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا جو سفر حج اور سفر عمرہ ہے وہ رک گیا ہے، لیکن چونکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں تو احرام کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے احرام کھولنا تب ہے جب آپ نے قربانی، آپ کی طرف سے قربانی حرم شریف کے اندر وہ دے دی جائے۔ قرآن فرماتا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں منع کر دیا جائے، روک دیے جاؤ، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ، تو جو بھی قربانی تمہیں میسر آئے وہ آگے بھیج دو، قربانی وہاں پر ہونی چاہیے، یہ لازمی بات ہے، تو آپ اپنی طرف سے قربانی حرم کے اندر کرا دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس وقت تک تم نے اپنا سر منڈوانا نہیں ہے، حلق نہیں کروانا، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ تمہاری طرف سے قربانی وہ اپنے مقام قربانی تک نہ پہنچ جائے، یعنی حرم کے اندر آپ کی طرف سے اگر قربانی ہو جاتی ہے، یا اگر آپ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے لوگ، تو اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک آپ کی طرف سے بھیجی جانے والی قربانی وہ مقام قربانی حرم کے اندر نہ پہنچ جائے، اس وقت تک تم حلق نہیں کرا سکتے، احرام نہیں کھول سکتے۔ احرام کھولنے کے لیے، حلق کرانے کے لیے قربانی شرط ہو گئی۔ فرمایا طریقہ یہ ہوگا کہ تم راستے میں رک گئے ہو، اب تم اپنی طرف سے قربانی حرم کے اندر بھیج دو، جب قربانی وہاں پر ہو جائے تو پھر اس وقت تم اپنا حلق کروا کے اور احرام کھول سکتے ہو۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ساتھ جوڑا گیا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا، یعنی آپ نے سفر کرنا شروع کیا، آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور سفر کے دوران آپ کے اوپر بیماری آ گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ سفر قائم نہیں رکھ سکتے، تو جو بیماری کی وجہ سے سفر رک جائے تو اس کی پھر مجبوری ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہیں، احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پر اس مسئلے کا حل دیا جا رہا ہے۔ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا، تم میں سے اگر کوئی ہو مریض، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی سر میں ایسی بیماری آ گئی، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ اس کا بدلہ روزے رکھے، یعنی اب اس نے قربانی بھیجی، قربانی ابھی پہنچ نہیں رہی، اس کو تکلیف زیادہ ہے، تو اب قربانی کرتے کرتے اس کی بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، تو اب اللہ نے اس مسئلے کا بھی حل دے دیا۔ آپ یہاں غور کریں تو آپ کو اسلام کی آفاقیت محسوس ہوگی کہ اسلام کتنا بڑا دین ہے کہ اس نے ہمارے ہر مسئلے کا حل نکالا، کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جس کو اللہ نے ہمیں حل جس کا نہ دیا ہو۔ فرمایا تمہاری قربانی ابھی راستے میں ہے یا قربانی پہنچ نہیں رہی، تو اب تمہارے لیے اس حالم میں احرام کو باندھے رکھنا بھی ممکن نہیں رہا، بال بھی منڈوانے ہیں، بال کٹوانے ہیں، تو فرمایا گیا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کے بدلے میں روزے رکھو، یا صدقہ دن، یا صدقہ کر دو، او نسکن، یا اس کے بدلے میں بھی قربانی کر دو، نسک کر دو، کوئی اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، پھر آگے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو عمرہ کے ساتھ حج کو ملائے گا، تمتع کرے گا، یہ حج کی ایک قسم ہے، میں اس کو تفصیل سے آگے بیان کرتا ہوں، تو یہاں یہ بات آپ کو واضح کر کے آگے چلتے ہیں
کہ آپ نے سفر حج شروع کیا اور اس دوران آپ کو رکاوٹ آ گئی، کوئی بیماری یا دشمن یا کوئی بھی مسئلہ ہوا، آپ حج قائم نہیں رکھ سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، تو آپ کی طرف سے قربانی حرم میں کر دینی چاہیے۔ تو اگر قربانی ہو جائے گی تو آپ اپنا احرام کھول لیں گے، جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ اپنا احرام نہیں کھول سکتے۔ تو اس صورت میں اگر آپ ایسی بیماری ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ آپ کو ہر صورت فوراً احرام کھولنا ہے اور بال منڈوانے ہیں، تو اللہ نے کہا اس کے بدلے میں کہ جلدی تمہاری طرف سے حج اور عمرہ کی جو قربانی ہے وہ ابھی پہنچی نہیں، تم پہلے احرام کھولنا چاہتے ہو، تو اس کے بدلے میں بھی 3 حل دیے۔ ایک حل یہ ہے کہ تم روزے رکھ لو، دوسرا حل یہ ہے کہ تم صدقہ کرو، اور تیسرا حل یہ ہے کہ تم اس کے بدلے میں بھی ایک جانور ذبح کر دو۔ تو یہ 3 جو مسئلے کے حل دیے گئے وہ یہ تھے کہ اگر انسان کو اتنی شدت کی بیماری آئی دماغ کے اندر، سر کے اندر، اور اس نے ہر صورت وہ عبادت جو ہے حج کی عمرے کی اس کو قائم نہیں رکھنا، تو فرمایا کوئی بات نہیں، اب تم احرام کھولنا چاہتے ہو، تمہاری قربانی تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب جلدی کرنے کے بدلے میں بھی تم فدیہ کے طور پر روزے رکھو۔ دوسرا حال یہ ہے کہ اگر روزے نہیں رکھنا چاہتے تو 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا 4 کلو جو دے دو۔ تیسرا حال یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایک جانور جو تمہیں میسر ہے وہ قربانی کر کے تم اپنی حجامت بنوا لو اور احرام سے باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ حج کی 3 قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب امن ہو جائے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو، جب تم اطمینان کی حالت میں ہو، تو اس حالت میں اگر تم حج کرو گے تو حج کی 3 قسمیں ہوں گی۔ پہلے آپ وہ سمجھ لیں پھر آیت مکمل کرتے ہیں۔ حج جو ہے وہ 3 طرح سے ادا ہو سکتا ہے۔ ایک حج اسے کہتے ہیں افراد فرد سے واحد اکیلا حج، یعنی آپ سفر کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھ کر آپ صرف حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرتے ہیں، صرف حج کرتے ہیں، اس میں عمرہ نہیں کرتے، صرف آپ حج کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ نے افرادن حج کیا، یعنی صرف حج کیا، عرفات، مزدلفہ، جو مینا، وہ جو احکام ہے وہ آپ نے ادا کیے، وہ مناسک ادا کیے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی افراد کے اندر یہ وہ ایسا حج ہے کہ جس میں عمرہ ساتھ ملایا نہیں جاتا، یہ مقامی لوگ کرتے ہیں۔ جو باقی 2 قسم کے حج ہیں اسے کہتے ہیں تمتع اور قران۔ تمتع اور قران، اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تمتع میں آپ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، قران میں بھی آپ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، دونوں عبادتیں۔ حج ایک علیحدہ مستقل عبادت ہے اور عمرہ یہ بھی ایک علیحدہ مستقل عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو 2 قسم کے حج ہیں، تمتع یعنی ایک سفر میں آپ نے حج سے پہلے عمرہ ادا کر دیا اور آپ نے سر منڈوا کے احرام کھول دیا، اب آپ انتظار کر رہے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو کوئی پہلے جاتا ہے تو پہلے عمرہ کر کے مدینہ شریف بھیج دیا جاتا ہے، تو اس طرح درمیان میں وہ وقفہ اسے مل جاتا ہے، تو وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول کے حلق کرا کے وہ حج کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو تمتع کہتے ہیں کہ ایک اس نے عبادت کر لی، عمرہ ادا کر لیا، سر منڈوا لیا، احرام کھول دیا، عمرے کا احرام کھل گیا، اور اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں تو ساتھ ہی پھر آپ دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں اور دوبارہ سے حج کی تمام جو مناسک ہیں، عرفات، مزدلفہ، قیام جو بھی ہے، مینا، وہ سارے آپ مناسک ادا کرتے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں ملانا، تمتع، کہ آپ نے نفع لیا، پہلے ایک ہی سفر آپ نے کیا گھر سے، پہلے آپ نے عمرہ ادا کیا، پھر اس کے ساتھ آپ نے حج کی عبادت کو ملا دیا۔ یہ جو عبادت ہوئی اس کو کہتے ہیں یہ حج تمتع ہوا جی، کہ ہم نے پہلے عمرہ کیا، پھر
احرام کھول کے پھر ہم نے حج بھی ساتھ کر لیا، تو 2 دفعہ آپ نے احرام باندھا اور 2 دفعہ آپ نے حلق کرایا، اس میں قربانی واجب ہے۔ تیسری قسم حج کی ہے قران۔ قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں حج اور عمرہ دونوں ہی کرتے ہیں، لیکن پہلے میں تمتع میں یہ فرق تھا کہ آپ نے عمرے کے لیے علیحدہ احرام باندھا تھا اور حج کے لیے علیحدہ احرام باندھا، درمیان میں وقفہ آ گیا۔ لیکن قران کہتے ہیں ملانے کو، ملا ہوا، یعنی ایک ہی احرام کے اندر آپ نے پہلے عمرہ ادا کیا، پھر اسی احرام کے اندر آپ نے احرام کھولا نہیں، حلق نہیں کرایا، بلکہ وہی احرام بندھا رہا اور ساتھ ہی آپ نے حج شروع ہو گیا، آپ نے حج ادا کر دیا۔ تو اس صورت میں یہ حج قران ہوگا کہ احرام ایک ہی مرتبہ باندھا، دونوں عبادتیں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، اور آخر میں آپ نے قربانی دے کر سر منڈوا کر احرام کھول دیا، یہ حج قران ہوا۔ اس صورت میں بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی ہوگی کہ حج 3 طرح سے ادا ہو سکتا ہے۔ افرادن یعنی کہ صرف حج کیا جائے، اس میں قربانی نہیں، اور دوسرا ہے تمتع، پہلے عمرہ کریں پھر وقفہ کر کے احرام کھول کے دوبارہ احرام باندھ کے پھر آپ حج کریں، اور تیسری قسم آپ نے یہ سمجھی کہ قران ایک ہی احرام باندھ کر ایک ہی مرتبہ پہلے عمرہ ادا کیا، ساتھ ہی آپ نے حج کر دی۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کی یہ آخری دونوں صورتیں جس میں تمتع ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرہ ملا ہوا ہوتا ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، فرماتا ہے اللہ کریم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو حج کو عمرے کے ساتھ ملاتا ہے، تمتع کرتا ہے، جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ لیتا ہے، تمتع کو مطلب ہوتا ہے ایڈیشنل فائدہ لینا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ، تو اسے جو بھی قربانی میسر آئے وہ کر دے، اور فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اور فرمایا کہ جو قربانی نہ دے سکے، یہاں پر ایک مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے جو پہلے میں نے بات بیان کی کہ آپ نے تمتع والا حج کیا، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، تو اس میں جو قربانی آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں، لیکن اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، قربانی نہ دینے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ کو میسر ہی نہیں ہے، مال آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ آپ قربانی دے سکیں۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ قربانی کا جانور بھی نہیں مل رہا، علاقے میں اس ایریے میں جانور قربانی کا موجود ہی نہیں ہے، تو آپ دونوں صورتوں میں یا کوئی اور بھی صورت بن سکتی ہے۔ تو جب ایسی حالت ہو جائے کہ آپ حج کر رہے ہیں، تمتع والا حج ہے اور اس میں قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہا، یا پیسے نہیں ہیں یا جانور نہیں مل رہا یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس کا حل پھر قرآن دیتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو اس صورت میں آپ نے دوران حج 3 روزے رکھ لینے ہیں، اور جب گھر آپ واپس آئیں گے تو 7 روزے، اور اس طرح یہ 10 روزے اس قربانی کا بدلہ ہو جائیں گے جو آپ نے ادا نہیں کی۔ آپ نے تمتع کیا، آپ نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، قربانی واجب تھی، آپ ادا نہیں کر سکے مالی کمی کی وجہ سے یا جانور نہ ملنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں 10 روزے ہیں، 3 روزے ادھر ہی رکھنے ہیں دوران حج، اور 7 روزے آپ نے گھر آ کے واپس رکھنے ہیں۔ اور یہ قرآن فرماتے ذالکا، یہ جو روزے رکھنے کا طریقہ ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، یعنی جو اس ایریے کے مکہ اور میقات کے اندر رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ حل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت ہے، یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے اہل و عیال میں سے نہیں، یعنی
وہ بندہ جس کے گھر والے، جس کے رشتہ دار یا جس کا گھر اہل حرم میں سے نہیں ہے، باہر جیسے ہم لوگ باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ حل دیا گیا ہے کہ 3 روزے ادھر رکھ لو۔ دیکھیں آپ لمحہ لمحہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر بات میں قرآن کی، اسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے ہر مرحلے پر شفقت اور رحمت کا عنصر غالب ہوگا۔ حالانکہ اللہ کریم یہ فرما سکتا تھا بھائی 10 روزے رکھو اور ادھر ہی رکھو، لیکن کہا نہیں، یہ مسافر ہے، اس کے لیے اتنے روزے رکھنا یہاں ممکن نہیں۔ کہا تم باہر گئے ہو، چلو کوئی نہیں، 3 ادھر رکھ لو، 7 جا کے گھر رکھ لینا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مکہ کا رہنے والا نہیں، اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ باقی 7 روزے اپنے گھر میں جا کے رکھے۔ تو یہاں جو احکام اہل حرم کے ہیں وہی اہل میقات کے ہیں۔ میقات آپ کو سمجھا دوں، یا جو حج عمرہ کر چکے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب سے باہر سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے ایک حد مقرر ہے، آپ اس جگہ کو بغیر احرام باندھے آگے نہیں جا سکتے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ بغیر احرام، 2 چادریں جو ہوتی ہیں ان کو باندھے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، وہ جانا آپ کے اوپر قربانی واجب کر دیتا ہے، ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو میقات کا ایریا ہے، وہ سٹاپ، وہ جگہ جہاں سے آپ نے ہر صورت احرام باندھنا ہی باندھنا ہے، تو اس جگہ سے اندر کے رہنے والے بھی اہل حرم ہی شمار ہوں گے۔ یعنی اگر میقات وہ 500 کلومیٹر فاصلے پہ ہے تو اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں 500 میل کے فاصلے تک، وہ بھی اہل حرم شمار ہوں گے، اور ان کے لیے وہی احکام ہے جو مکہ والوں کے لیے، اہل حرم کے لیے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو حج و عمرہ کے دوران جو رعایت ہے یہ باہر والے کے لیے ہے، کیونکہ اس کے گھر والے میقات کے اندر حرم کے قریب رہنے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمتع اور قران، جنہوں نے 2 عبادتیں اکٹھی کی، حج کو بھی اور عمرے کو بھی ملا دیا، اس کے لیے 10 روزے ہیں، 3 ادھر رکھے گا اور 7 اپنے گھر جا کے، اس صورت میں اگر وہ قربانی نہ دے، قربانی کا بدلہ، قربانی کے بدلے میں وہ یہ ایسا کام کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں، اللہ پاک اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔